بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ایک بزنس کی سٹوری ہے، جو کہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں جی کہ ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس ملک میں غربت بہت ہے، اس ملک میں موقع بہت کم ہیں، اپرچونیٹیز بہت کم ہیں، اور وہ ٹرائی کر کر کے جو ہے وہ تھک گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں، یا وہ انہوں نے ہار مان لی ہے، اور یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں ان کے اندر کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، اور کافی ساری ایسی ان سین چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز پاسبل نہیں ہے، یہ کام پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ سٹوری بتانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ جو بھی نئے کنٹینٹس ہیں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اس بزنس کا میں آپ کو ایک گلمپس دے دیتا ہوں کہ ابھی تک اس بزنس کی 7 برانچز ہیں جو کہ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہیں، اور یہ ساتوں کی ساتوں برانچز کی جو پراپرٹی ہے اور اس کی جو بلڈنگز ہیں وہ اس بزنس کے جو اونر ہیں ان کے نام پہ ہیں، اور یہ ان کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں میں ہے۔ اس بزنس کی جو پروڈکشن کی سائٹس ہیں وہ بھی ان کی اپنی ہیں، ڈیری فارم ہے ان کا، اور جتنی بھی اس بزنس کو رن کرنے کے لیے جو مٹیریل جو ہے، جو بھی درکار ہوتا ہے، جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا مٹیریل جو ہے یہ خود پروڈیوس کرتے ہیں۔ اس بزنس کی مینیو جو ہے پہلے بہت چھوٹا تھا، اب مینیو اس کا بہت بڑا ہے۔ پہلے لوگ اس بزنس کو چیزیں جو ہیں وہ وہیں پہ یوز کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ان کے ریٹس بہت ہی افورڈیبل ہیں اور کوالٹی سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے، اور یہ اپنی ڈومین کے اندر یہ بزنس ایک ایسا بزنس ہے جس کا نام لے کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہیں پہ جانا ہے اور انہی کی چیزوں کو یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بزنس جو ہے یہ ہیومینیٹیرین جو ہے ریلیف، اس کے اندر بھی بڑا میجر جو ہے ان کا کریکٹر ہے، بہت ہی بڑا کردار ہے، اور بہت سارے طریقوں سے یہ جو ہے ہیومینیٹیرین ریلیف کے اندر یہ اپنی جو ہے ڈونیشنز دیتے ہیں۔ یہ بزنس اور اس کی سٹوری یہ ان کے لیے اسپیسیفکلی جن لوگوں نے بہت زیادہ ٹرائز کی ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کوشش یا یہ جدوجہد جو ہے یہ چھوڑ دینی چاہیے، اس کام سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کا بجٹ بہت ہی لو ہے اور ان کے پاس فائنینشیل جو ہے وہ اسسٹنس نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس ملک میں غربت بہت ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ویڈیو اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کس راستے پہ ہم چل کے جو ہے کوئی بزنس کو سٹارٹ کریں اور پھر جو ہے کمائی کرنا شروع کر لیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ میں راتوں رات ترقی کر جاؤں اور راتوں رات میں زیادہ سے زیادہ جو ہے پیسہ کمانے والا بن جاؤں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ مجھے راتوں رات ترقی مل جائے اور میں راتوں رات جو ہے وہ اپنے بزنس کو بڑھا لوں، اور یہاں پر بھی میری برانچ ہو، وہاں پر بھی میری برانچ ہو، اور راتوں رات جو ہے وہ کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بڑی کام کی چیز بتاؤں گا، اس کے لیے آپ نے اسٹے ٹیون رہنا ہے۔ تو یہ سٹوری ہے جی سیور فوڈز کے بارے میں، اور آپ لوگ کافی زیادہ اس نام سے واقف ہوں گے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹوری جو ہے سٹارٹ ہوئی تھی 1988 میں، جب ان کے جو سیور فوڈ کے اونر ہیں محمد نعیم صاحب، انہوں نے 1988 میں 20 کرسیوں کے ساتھ ایک سیٹ اپ کا سٹارٹ لیا تھا، اور یہ گورنمنٹ گورڈن کالج کے بالکل ساتھ واقع ایک چھوٹی سی بلڈنگ تھی، اور چھوٹا سا ایک ریسٹورنٹ تھا، چھوٹی سی ایک شاپ تھی، اور اس کے اندر بڑے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ انہوں نے وہاں پر اپنا سیٹ اپ بنایا، اور ان کا جو کچن تھا وہ بھی بہت ہی چھوٹا تھا، اور پلاؤ کباب ان کا ابھی بھی وہی نام چلتا ہے، اور تب بھی پلاؤ کباب، رائس اور کباب ساتھ یہ آفر کرتے تھے، اور اس ٹائم بھی ان کی جو کوالٹی تھی اور جو ریٹ تھا کھانے کا وہ بہت ہی افورڈیبل تھا۔ انہوں نے جب وہاں پر سٹارٹ لیا 1988 میں راولپنڈی کے اندر، تو وہاں پر
جو وہ جگہ تھی وہاں اتنی چہل پہل نہیں تھی، اتنا لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا، لیکن ان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے 13 سال کے بعد 2011 میں ان کی جو نیکسٹ برانچ اوپن ہوئی راولپنڈی کے اندر باغ سردارہ میں، اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے ترقی کرنا شروع کر دی ہے اور پروگریس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ اپنے بزنس کو بڑھانے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان کی بزنس کی جو اسٹریٹجی ہے بیسیکلی لو پرائسز یا افورڈیبل پرائسز کے اوپر آنے کی، اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پروڈکشن ہے فوڈ آئٹمز کی، پروڈیوس سے لے کر اس کو سرو کرنے تک، یعنی یہ ان کی جو مین جو آئٹم ہے وہ رائس ہے، اور اس کے بعد ان کی ابھی جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے جو مینیوز ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے آئٹمز انہوں نے ابھی انٹروڈیوس کروا دی ہیں۔ تو رائس پروڈکشن جو ہے وہ میجر ان کا جو ہے پروڈیوس ہے، تو یہ اس کی پروڈکشن ان کے پاس خود ہے، یہ خود پروڈیوس کرتے ہیں اس کو، اور پھر رائس کو جو اس کی پراپر پریپریشن ہوتی ہے وہ ان کے پلانٹس اپنے ہیں گجرانوالہ کے اندر۔ اسی طریقے سے ڈیری کے پروڈکٹس ہیں ان کے، تو ڈیری کے جو پروڈکٹس ہیں جس میں دودھ استعمال ہوتا ہے، دہی استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر کریم استعمال ہوتی ہے، تو ڈیری کے حوالے سے جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری کی ساری ان پروڈکشن ان کی اپنی ہے، ان کے اپنے پلانٹس ہیں، ان کے اپنے ڈیری فارمز ہیں۔ اس کے علاوہ چکن جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، تو ان کے اپنے چکن کے فارم ہیں جس سے ان کو جو ہے چکن کا جو گوشت ہے، جو میٹ ہے، وہ ان کو سپلائی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہو جاتی، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، تو یہ ساری رفتہ رفتہ ان لوگوں نے ترقی کی، چیزیں بڑھاتے گئے اور ان چیزوں کو یہ خود مینیج کرنا انہوں نے شروع کیا، اور اسی لیے ان کے جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ بڑے ہی افورڈیبل ریٹس کے اوپر اویلیبل ہیں، اور بڑے ایک اچھے بجٹ کے اندر آپ رہ کے بڑے اچھی کوالٹی کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اس ریسٹورنٹ نے سٹارٹ لیا تھا پلاؤ کباب سے، لیکن یہ پلاؤ کباب بڑھتے بڑھتے اب صرف پلاؤ کباب نہیں ہے، بلکہ آپ کو پلاؤ کباب کی بھی ڈفرینٹ قسم کی ریسیپیز، آپ کی اور کمبینیشنز آپ کو اویلیبل ہیں، جو کہ آپ یہاں سے جا کر پرچیز کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے کھا لیں، نہیں تو ٹیک اوے کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس بہت ساری ورائٹی کی آئس کریم ہے، وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں، جو کہ ڈیری پروڈکٹ ہے۔ کھیر وہ اویلیبل ہے، وہ بھی ڈیری پروڈکٹ ہے، وہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے آئٹمز انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں، اس میں زنگر برگر ہے، فرائڈ چپس ہے، اور اس طریقے سے مختلف قسم کی اس کی کے اندر بھی ورائٹیز ہیں جو کہ آپ یہاں سے پرچیز کر کے اور آپ کھا سکتے ہیں اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پورے کا پورا چکن جو ہے وہ روسٹڈ فارم میں بھی آپ کو سیور فوڈ والے آفر کرتے ہیں، اور وہ آپ وہاں سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو یہ جو اس پوری سٹوری کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی، یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنا، کمیٹڈ رہنا، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ لگے رہنا اور اس کے اندر آپ مصروف ہو جانا اور اس کو کرتے رہنا، اور ہارڈ ورک، یہ 3 کی پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے سیور فوڈ جو ہے، جس نے 1988 میں سٹارٹ لیا اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے اب وہ جو ہے کروڑوں کے اندر اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں، اور جو پروفٹس ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، نہ میرے سامنے ہیں، لیکن وہ ترقی کر رہے ہیں، اور اس کی جو ترقی کرنے کی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آج آپ کو 7 برانچز مل رہی ہیں تو اگلے 2 4 5 10 سالوں میں آپ کی ان کی 5 6 برانچیں اور بھی ملیں گی۔ تو آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی، اور آپ اب سے محنت کرنا شروع کر دیں گے، اور کنسسٹنسی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ اور کمیٹڈ ہو کے ہارڈ ورک کریں گے، اور جس کام کو بھی آپ کریں اس کے اندر آپ یہ 3 کی پوائنٹ جو ہیں وہ ضروری جو ہے ان کو شامل رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔